حج کا مکمل طریقہ، مناسک حج کی مکمل وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے حج کا مکمل طریقہ، یعنی مناسک حج کی ترتیب وار وضاحت، تاکہ ہر مسلمان کو حج کی اس عظیم عبادت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آئیے مرحلہ وار حج کے اعمال کو سمجھتے ہیں۔ نمبر ایک، احرام باندھنا، 8 ذی الحج۔ حج کا پہلا قدم ہے احرام باندھنا۔ مرد 2 سفید چادریں اوڑھتے ہیں، جبکہ عورتیں عام سادہ لباس پہن سکتی ہیں۔ احرام کی نیت تلبیہ پڑھنا جاتا ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لہ۔ احرام باندھنے کے بعد حاجی پر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے خوشبو لگانا، بال کاٹنا، شکار کرنا وغیرہ۔ نمبر 2، مینا کی طرف روانگی، 8 ذی الحج۔ 8 ذی الحج کو حاجی مکہ سے مینا جاتے ہیں، جہاں 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر۔ مینا میں قیام سنت نبوی ہے۔ نمبر 3، عرفات کا دن، 9 ذی الحج۔ یہ حج کا سب سے اہم دن ہوتا ہے۔ اس دن حاجی مینا سے عرفات پہنچتے ہیں۔ وہاں خطبہ سنایا جاتا ہے اور ظہر و عصر کی نمازیں قصر و جمع کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ اس دن وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی دوپہر سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں قیام، دعا، توبہ اور استغفار میں وقت گزارنا سب سے اچھا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الحج عرفہ، یعنی حج عرفہ ہے۔ نمبر 4، مزدلفہ کا قیام، رات 9 ذی الحج۔ غروب آفتاب کے بعد حاجی عرفات سے مزدلفہ چلے جاتے ہیں اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا کرتے ہیں۔ رات وہیں کھلے آسمان کے نیچے گزارتے ہیں۔ یہاں کنکریاں چن کر رکھی جاتی ہیں، جن سے شیطان کو مارا جاتا ہے۔ نمبر 5، رمی، جمرہ، قربانی، حلق یا قصر، طواف زیارت، 10 ذی الحج۔ یہ دن حج کا سب سے مصروف دن ہوتا ہے۔ رمی، جمرہ، سب سے پہلے بڑے شیطان جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ قربانی، حج تمتع یا قران والے قربانی کرتے ہیں۔ حلق یا قصر، مرد حضرات سر منڈواتے ہیں یا بال چھوٹے کرواتے ہیں، عورتیں تھوڑے سے بال کاٹتی ہیں۔ طواف زیارت، پھر مکہ جا کر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، جو حج کا اہم رکن ہے۔ ان اعمال کے بعد کچھ احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ 6، مینا واپسی
اور 3 دن کی رمی 11، 12، 13 ذی الحج۔ مینا واپسی آ کر حاجی 3 دن تک تینوں شیطانوں جمرہ، اولیٰ، وسطیٰ، عقبہ کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ 12 ذی الحج کو واپسی جانا جائز ہے، لیکن جو 13 تاریخ تک رہتے ہیں ان کا حج زیادہ افضل ہوتا ہے۔ نمبر 7، طواف وداع، رخصتی کا طواف۔ حج مکمل ہونے کے بعد واپسی سے قبل بیت اللہ کا الوداعی طواف کیا جاتا ہے، جو غیر ملکی حاجیوں پر واجب ہے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے جو صبر، اخلاص اور اللہ سے قرب کی علامت ہے۔ اس کا ہر عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی یاد دلاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔